سائل کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قول کا تعلق دل اور زبان سے ہے، عمل کا تعلق دل، زبان اور جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ ایمان اللہ کی فرما برداری کے ساتھ بڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ جتنی آپ نیکیاں کریں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے تو اسی طرح ایمان کے اندر کمی واقع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان 70 سے کچھ زیادہ اس کے درجات ہیں۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ اس کا لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا ماننا، اس کی گواہی دینا تبھی فائدہ مند ہوگا جب اس کو سمجھ کر مانا جائے، اس کو سمجھ کر مانا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے، اس کی مراد کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ خالی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرتے رہیں، اقرار کرتے رہیں، زبان سے پڑھتے رہیں اور 70,000 دفعہ پڑھ پڑھ کے سٹاک کر لیں، آپ نے اس کو سمجھا نہیں، اس کے معنی کو جانا نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں، تو آپ مومن نہیں بنے اور وہ حق ادا نہیں ہوا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ FSC سے فارغ ہونے کے بعد ایک طالب علم وہ ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS کورس کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے اب بکس ہیں، کتابیں ہیں، وہ پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، صبح شام آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے سینے سے لگا کے گھومتا پھرتا ہے۔ کیا خیال ہے 5 سال تک وہ یہ کام کرتا رہے تو کوئی بھی کالج اس کو MBBS کی ڈگری دے دے گا؟ کوئی عقل مند اس کو ڈاکٹر مان لے گا؟ ہر انسان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈاکٹر تبھی بنے گا جب ان کتابوں کو پڑھے گا۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کسی نے MBA کیا ہے، کسی نے دنیا کا کوئی بھی فن سیکھا ہے، جب تک اس کو سیکھے نہ، ان کتابوں کو پڑھے نہ، اس تھیوری کو یاد نہ کرے، اس کا پریکٹیکل نہ کرے، کوئی بھی اس کو ڈاکٹر نہیں مانتا۔ سادہ سی مثال سمجھ آ گئی؟ جو قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھتا نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ کے معانی کو جانتا نہیں ہے، وہ خالی تسبیح پھیرنے سے کیسے مومن بن گیا؟ یہ مومن تبھی بنے گا جب وہ توحید کے عقیدے کو جانے گا، جب وہ لا الہ الا اللہ کا فہم، ادراک پائے گا اپنے دل میں، اس کی حلاوت پائے گا کہ یہ 2 جزء ہیں۔ لا الہ، پہلے انکار ہے ہر جھوٹے معبود کا، پھر اقرار ہے ایک سچے معبود کا۔ ہاں، اس کو سمجھ گیا تو یہ ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا جائے تاکہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے یہی عمل کیا، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے جنت عطا کر دی۔ یہ عمل بھی چھوٹا عمل نہیں ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ کسی مسلمان کو تکلیف کا سبب نہ بنے، میں اس کو راستے سے ہٹا دوں۔ اس نیت سے آپ نے ہٹا دیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کے اس عمل سے راضی ہو گیا اور آپ جنت کے مالک بن گئے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، سابقہ نبوتوں کا جو کلام ہم تک پہنچا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر حیا نہیں تو جو جی میں آئے کرے۔ آپ دیکھ لیں جب بے حیائی کا دورہ ہوتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹیاں اپنے باپ کی پگڑی اچھالتی ہیں، بھائیوں کی عزت کو خاک میں ملاتی ہیں اور اپنی مرضی سے جس کو چاہتی ہیں منتخب کر کے
عدالتوں کے ذریعے نکاح کر کے گھر سے نکل جاتی ہیں. کیوں؟ حیا کا خاتمہ ہوا اس گھر سے تو معاملہ یہاں تک پہنچا. ایک شیخ کا بڑا پیارا قول ہے، وہ ایک ملک کے حالات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. چہرے کھلے، 20 سال کے اندر اندر وہ معاشرہ جو مکمل باحیا با پردہ معاشرہ تھا، 20 سال کے اندر اندر وہ چہرے کھلنے کے فتوے سے لے کر بچیوں کے آدھے سے زیادہ جسم ننگے ہونے تک صرف 20 سال لگے اور معاشرہ یہاں سے یہاں پہنچ گیا. تو پیارے بھائی، حیا ایمان کا جزو ہے، حصہ ہے. حیا جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں موجود رہتی ہے. سوچئے آپ کا اور میرے گھر کا ماحول حیا والا ہے یا بے حیائی والا ہے؟ اگر آپ کے اور میرے گھر میں گانے، فلمیں، گندی ویب سائٹیں، گندے وسائل، بے حیائی کی طرف لے جانے والے ساز و سامان سب دیواروں پہ سجے ہوئے ہیں، میں نے اپنے مال سے خرید کے دیے ہوئے ہیں، اور میری بیٹیاں، میرے بچے ان کو روک ٹوک کے، خوف کے بغیر استعمال کر رہے ہیں، تو میں اپنے گھر کو کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ حیا کی طرف یا بے حیائی کی طرف؟ حیا انسان کو دنیا آخرت میں عزت دیتی ہے، بے حیائی دنیا آخرت میں ذلت کا سبب بنتی ہے.